خطیب آل محمد علامہ اعجاز حسنین قدیری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والے طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید وقال الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھنے سورہ کوثر کے حوالے سے ہم مسلسل آپ کی خدمت میں عرضات کر رہے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی، آپ نمازیں پڑھیے، قربانیاں پیش کیجیے، آپ کا دشمن مفتون نسل ہوگا، ابتر ہوگا، بے اولادہ ہوگا، کیونکہ ہمیں بارگاہ عصمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور مقصد ہے۔ اس لیے کہ اگر عصمت کی بارگاہ میں نذرانہ نہ پیش کیا جائے تو زندگی کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی مطلب ہے۔ زندگی بغیر علی کے بیکار تھی، بیکار ہے اور بیکار رہے گی۔ اس لیے کہ اگر علی زندگی میں شامل نہ ہو تو پھر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے کل تک آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چونکہ ہم ان شخصیتوں کو، ان کرداروں کو معصوم مانتے ہیں تو ہم ہی سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ معصوم کب سے ہیں۔ تو جب یہ سوال پیدا ہو کہ یہ معصوم کب سے ہیں تو جواب یہ ہے کہ لفظ کب کا وجود نہ تھا مگر یہ معصوم تھے۔ پھر یہ ہوا کس جگہ معصوم تھے، جگہ نہ بنی تھی مگر یہ معصوم تھے۔ تو پھر تھا کیا؟ سکوت بے جان، لازوال سناٹے، نہ حروف، نہ جملے، نہ عبارتیں، نہ ہم، نہ آپ، نہ کب، نہ کہاں، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل، نہ زمین، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، کچھ نہ تھا مگر یہ معصوم تھے۔ تو پھر تھا کیا؟ خدا خلق کر رہا تھا، یہ آئینہ تخلیق پر تھے، اور جب خدا نے ان کو آئینہ تخلیق پر اتارا تو انہوں نے خدا کی بارگاہ جلالت میں اپنی نورانی پیشانی کو خم کیا۔ میں نے یہ بار بار آپ کی خدمت میں بار بار یہ بات کہی اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ چونکہ خدا کا کمال یہ ہے کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا،
ہماری کمزوری اور عاجزی یہ ہے کہ ہم وہاں تک جا نہیں سکتے. خدا کا کمال ہم تک نہ آنا، ہماری کمزوری ہماری عاجزی وہاں تک نہ جانا. تو کوئی درمیان میں ایسا ہو جو لے وہاں سے اپنے ظرف کے اعتبار سے، تقسیم کرے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے. تو درمیان کی اس مخلوق کو جو وہاں سے لے گا اور ہم تک پہنچائے گا اسے معصوم کہا جاتا ہے. یہ ہے معصوم کی ڈیفینیشن، جو نہ خدا ہے اور نہ بشر. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، معصوم نہ خدا ہے نہ بشر. وہ لفظ میں نے آپ کی خدمت میں کہی تھی اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اسے بالکل محفوظ کر لیجئے گا اور اسی کے دائرے میں ہمارا اشرا مکمل ہوگا کہ معصوم نہ خالق ہے نہ بشر، ما فوق البشر، یعنی خدا کے بعد بندوں سے اوپر. یہ درمیان میں جو مخلوق ہے اسے معصوم کہا جاتا ہے. اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ یہ لیں گے وہاں سے اپنے اعتبار سے، تقسیم کریں گے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے. اس لیے کہ اگر طلب بے وقوف ہو جائے تو بلب لگائیے تو فیوز ہو جائے، انسان پہنچے تو کنفیوز ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری سمجھ میں آنے والی چیز نہیں. یہ خدا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پہلے انہیں سمجھو جنہیں خدا نے بنا کر بھیجا. یہ میں پوری اب تک کی گفتگو کو کنٹینیو کر رہا ہوں، جو لوگ تھے وہ بھی اور جو نہیں تھے وہ بھی. اب آج کی بات یہاں سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا وہاں سے لینا اپنے اعتبار سے اور ہمیں تقسیم کرنا، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ وہاں سے لیں گے اپنے ظرف کے اعتبار سے، تقسیم کریں گے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے. اب اس جملے کو حدیث کی روشنی میں دیکھیے. وہاں سے لینا، انا مدینۃ العلم کا مزاج. وہاں سے لینا، انا مدینۃ العلم کا مزاج. یہاں تقسیم کرنا علی بابوہا کی پالیسی. یہاں تقسیم کرنا علی بابوہا کی پالیسی. یہ لیں گے اپنے ظرف کے اعتبار سے، تقسیم کریں گے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے. یہ ہے عصمت کا مزاج، یہ ہے معصوم کیریکٹر جو ہر زمانے میں، لفظ پھر یاد رکھیے، جو ہر زمانے میں بعد خدا سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے معتبر. لفظیں چھوٹی ہیں، کیریکٹر بہت بلند ہے. لفظیں وہاں تک نہیں جا سکتی، لفظیں بہت چھوٹی ہیں، کیریکٹر بہت بلند ہے. ہم اسے اس کیریکٹر کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، یہ ہماری اپنی مجبوری ہے. اس لیے کہ الفاظ کے معنی تو ڈکشنری میں مل جائیں گے، کردار کے معنی ڈکشنری میں نہیں ملا کرتے، کیریکٹر کے معنی ڈکشنری میں نہیں ملتے. آئیے مسجد میں چلتے ہیں، منظر دیکھ لیتے ہیں، بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. سرکار نماز پڑھا رہے ہیں اور سرکار کے پیچھے عادتاً لوگ نماز پڑھ بھی رہے. محسوس نہیں کیا؟ نبی کے پیچھے عادتاً عبادت کرنے والا مجمع. نبی نماز پڑھا رہے ہیں، مجمع نماز پڑھ رہا ہے، جیسے نماز پڑھا رہے ہیں ویسے پڑھ رہا ہے. اور اب اس منزل کا عالم یہ ہے کہ فقیر سائل مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کوئی جو میری مدد کرے. کوئی رسپانس نہیں، کوئی رسپانس نہیں. ایک بار، دو بار، تین بار، یہ بار بار پکار رہا ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے. اچھا، جس کی توجہ جہاں تھی اس نے وہیں سے سنا، جس کی توجہ جہاں تھی اس نے وہیں سے سنا. بھائی میں اقبال صاحب کے گھر میں میرا قیام ہے، اب میں گھر کے اندر موجود ہوں، ڈرائنگ روم میں کسی فقیر نے پکارا تو میری ذمہ داری تو نہیں ہے. بھائی جس کا گھر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر کے اس کا پورا کرے. بھیا پلالا فرما رہے، میں تو مہمان کی حیثیت سے ہوں، 10 دن 15 دن جو بھی میرا قیام ہے، تو اب جس کا گھر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے پورا کرے. نبی کے پیچھے بہت بڑا سا مجمع تھا جو نمازیں پڑھ رہا تھا، 6-7 صفیں لگی ہوئی تھی. اما کسی کو تو دیکھنا اور سننا چاہیے تھا. فقیر کی آواز کوئی تو سنتا، کوئی تو سمجھتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کسی نے کوئی رسپانس ہی نہ دیا. جو گھر والا تھا وہی گیا. بھائی مولانا فرما رہے، اسی نے اشارہ کیا جس کا گھر تھا، اور جو گھر میں آیا تھا اسی نے اشارہ کیا. یہ فقیر بھی بڑا سمجھدار تھا، بڑا سمجھدار تھا، بڑا سمجھدار فقیر تھا. یہ اشارے بھی سمجھتا تھا اور آ بھی گیا. بھائی آپ نے مولانا فرمایا، ادھر اس نے کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے، 1 بار، 2 بار، 3 بار. جس کی توجہ جہاں تھی اس نے وہیں سے سنا. امیر کائنات فلک جناب ابو تراب نے جہاں پر توجہ تھی وہیں سے 4تھی بار اس نے کہا میرے مالک، میرے خالق، تیری مسجد سے جا رہا ہوں. ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا. جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعائی دی، میرے مالک تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو چونکہ مولا کی ساری توجہ وہی تھی، اب مولا نے وہاں سے سنا اور اشارہ کیا. یہ جلدی سے آیا، انگوٹھی اتار کے اور لے کے چلا گیا. آپ نے منظر دیکھا، یہ آیا اور انگوٹھی اتار کے لے کے چلا گیا. عزیزان
آیت اتر آئی، فضیلتیں نازل ہو گئی. تو کل کی تاریخ سے آج کی تاریخ کو ملا لیجئے، نبی کی 2 ہم مقصد بیویاں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، قرآن گواہ ہے. دیکھو جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کل کا، نبی کی 2 ہم مقصد بیویاں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں. نبی جب گھر میں آئے مصافحہ کر کے، ملاقات کر کے، جب نبی گھر میں آئے، حضور آج کا میڈیا بہت کمزور ہے، کل کا میڈیا بہت تیز تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے نہیں، یہ اس صلوات سے کام نہیں چلے گا، سب مل کر صلوات. کل کا میڈیا بہت تیز تھا اور میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. نبی گھر میں آئے، جب نبی گھر میں داخل ہوئے تو کسی کا رخ ہی سیدھا نہیں، کوئی ادھر نبی نے کیا بات ہے آج بڑا سناٹا. تو رخ پلٹا. ایک نے فرمایا کیا آپ کی انگلی میں انگوٹھی نہیں تھی؟ نبی نے کہا تھی. آپ کی انگلی میں انگوٹھی نہیں تھی؟ نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کی انگلی میں انگوٹھی نہیں تھی؟ نبی نے کہا تھی اور ہے. ان کا رخ پلٹا. اگر آج آپ یہ انگوٹھی دے دیتے، بھائی میں پہنچنا چاہیے بات، اگر آج آپ یہ انگوٹھی دے دیتے تو یہ فضیلت وہاں نہ چلی جاتی. ہم اس لفظ وہاں سے جلنے کی پو محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ آج انگوٹھی دے دیتے تو یہ فضیلت وہاں نہ چلی جاتی. نبی نے کہا میری کچھ قانونی مجبوریاں ہیں، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں نبی کا، میری کچھ قانونی مجبوریاں ہیں. آپ مختار کائنات ہیں، قرآن کہتا ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. یہ جرم صبح شام یہاں ہوتا ہے، کوئی کیا کرے، یہ گھر کے اندر کا مسئلہ ہے، یہ جرم صبح شام ہوتا ہے. نبی نے کہا میری کچھ قانونی مجبوریاں ہیں. ادھر سے پوچھا گیا آپ مختار کائنات ہیں، آپ کی کیا قانونی مجبوری ہے؟ اب میں حدیث کو حدیث سے ملا دوں. نبی نے مسکرا کے فرمایا، نبی کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہی. نبی نے مسکرا کے فرمایا ابھی چند دن پہلے اسی بھری ہوئی مسجد میں اصحاب کے مجمع میں نے علی کا بازو تھام کے کہا تھا کہ میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور اصول یہ بنتا ہے کہ بھیک ہمیشہ دروازے سے دی جائے. اصول یہ بنتا ہے کہ بھیک ہمیشہ دروازے سے دی جائے. یہ ہے اصول، یہ ہے طریقہ. نبی نے کہا میں شہر علم، علی اس کا دروازہ، میں شہر حکمت، علی اس کا دروازہ. اگر حکمت چاہیے تو شریفوں کی طرح دروازے سے آؤ، اگر علم چاہیے تو شریفوں کی طرح دروازے سے آؤ. بڑے کامن سینس کی بات بچوں تک پہنچ جائے. کہنے لگے جی آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے آپ ہمیشہ بڑھا کے بتاتے. ہم نے کہا آپ نے نبی کی تعریف اپنے والوں سے سنی، علی کی تعریف ہم سے سنی. نہیں بلایا فرمایا آپ نے. ہم نے کہا آپ نے نبی کی تعریف اپنے والوں سے سنی، علی کی تعریف ہم سے سنی. تو آپ والے نے نبی کو اتنا گھٹا دیا، ہم نے علی کا کردار بیان کیا تو علی بڑھے ہوئے دکھائی دیے، نبی چھوٹے دکھائی دیے. یہ آپ کی مجبوری ہے. کم سے کم ہم سے تو پوچھیے کہ نبی کا کیریکٹر کیا ہے. ہم بتائیں گے معصوم کہتے کسے ہیں، ہمیں بتائے کہ معصوم کی کوالٹی کیا ہے. اور عزیزوں بات پھر اسی منزل پر آ جائے کہ نبی نے کہا میں شہر علم، علی اس کا دروازہ. اب یہ تو بڑا عجیب و غریب سا اعتراض ہے. ایک صلوات پڑھ دیں اور تھوڑا سمٹ آئیں آگے. آگے میں ایک بار اور سہمت کرنا، صلوات پڑھ دینا چاہتے ہیں. دیکھیے بلا فصل کے تذکرے میں فاصلہ مناسب نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں حضرت علی. اب ایک صلوات بغیر کہے پڑھ دیجیے سب مل کے. تو میں گفتگو کر رہا تھا کہ نبی نے کہا میں شہر علم، علی اس کا دروازہ. اب یہ بچوں والی بات آپ پوچھتے ہیں ہم سے. ہم نے کہا ہوا کیا؟ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل جب نبی کے پاس آئے 100 مرتبہ تو علی کے پاس آئے 200 مرتبہ.
میں نے کہا اس میں کوئی خاص بات تو نہیں ہے, یہ تو بڑے کامن سینس کی بات ہے. اس لیے کہ جبریل شریف بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ جبریل شریف بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں. ان کا آنا جانا ہمیشہ دروازے ہی سے ہوتا ہے, کھڑکیوں دیوار سے پھان کے نہیں آتے. جبریل شریف بھی ہے, فرشتے بھی ہیں. جبریل شریف بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں, یہ تو بڑے کامن سینس کی بات ہے. آپ کہتے ہیں علی کے پاس 200 بار آئے, نبی کے پاس 100 بار آئے, اس میں گھٹانے بڑھانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جبریل شریف بھی ہے, فرشتے بھی ہیں. پہلی بار آتے وقت علی سے ملاقات ہوئی, پھر جاتے وقت علی سے ملاقات ہوئی. نبی سے 100 بار, علی سے 200 بار. اس میں کون سی خاص بات ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ صاحب آپ نے فضیلتیں بڑھا دی. ہم نے کہا ہم بڑھاتے گھٹاتے ہیں ہی نہیں, جو جس کا معیار ہے ہم اس کو اسی معیار سے سنتے اور سمجھتے ہیں. ہمارا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہم صحابی کو صحابی کہتے ہیں, ہم نبی کو نبی کہتے ہیں, ہم علی کو علی کہتے ہیں, ہم زوجہ کو زوجہ کہتے ہیں. آپ فرما رہے جس کا جو اسٹیٹس ہے ہم اس کو اسی اسٹیٹس سے دیکھتے سنتے اور پرکھتے ہیں. یہ ہے ہم شیعہ اثنا عشری, اور یہ ہم شیعوں کا مزاج, ہم اسے خوب اچھی طرح جانتے ہیں. اب چونکہ نبی آخر نے اپنی تمام تر فضیلتوں کو جب اس منزل کے حوالے کر دیا, تو میں ایک فقرہ یہاں سے کہہ کہ عصمت کی منزلوں سے آگے بڑھ جاؤں اور پھر وہی سلسلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. معصوم کردار, ساری دنیا میں بعد خدا جو سب سے افضل, سب سے بہتر, سب سے معتبر, حسب نسب کردار معیار, لفظ یاد رکھیے گا. اب اگر معصوم کے سامنے کوئی حکومت زیادہ, میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں, معصوم کے سامنے کوئی حکومت زیادہ اپنی فضیلت بیان کرے, بھائی حسب نسب کی باتیں ہو رہی ہیں, امام حسن بیٹھے اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے, بچپنے کا عالم ہے, باتیں ہو رہی ہیں, ہمارا حسب نسب ایسا اور ہمارا خاندان ایسا اور ہماری کوالٹی یہ. بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ ہم بھی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. مولا حسن نے فرمایا تو غلام زادہ, بھائی معصوم نے فرمایا تو غلام زادہ ہو کے باتیں کرتا ہے. پیشانی پر شکر آ گئی, جلدی سے اٹھا اور اٹھ کے بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا, جس کا تازیانہ مشہور زمانہ ہو, جو خود سی ایم کی کرسی پر ہو. اس کا بیٹا اپنے آپ کو سی ایم سے کم تو نہیں سمجھتا. اس نے آگے کہا بابا, کہا کیا ہوا؟ کہا بابا حسن مشتبہ نے ہمیں غلام کہا ہے. باپ تھا بڑا دور اندیش, بڑی دور کی سوچتا تھا, بڑی دور کی سمجھتا تھا. اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا حسن نے ہمیں غلام کہہ دیا. تو وہ کہتا ہے میرے لال آنسو پوچھ لے, یہ کاغذ اور قلم لے لے, جا کے ان سے لکھوا لے کہ ہم غلام زادے. بیٹے نے آنسو تو پوچھے, اور آنسو پوچھنے کے بعد تھوڑی دیر تک کے سکتے کے عالم میں رہا کہ لگے یہ آخر یہ تبدیلی کیسے ہو گئی. اور اس نے ایک مرتبہ آنسو پوچھنے کے بعد کاغذ اور قلم لے کر کے اپنے باپ سے ایک سوال کر لیا. بھائی وہ سوال تاریخ میں درج ہے. سوال کر لیا, کہنے لگا یہ بتاؤ میں کاغذ قلم بھی لے جا رہا ہوں, آنسو بھی پوچھ لیے اور میں لکھوا بھی لوں گا, مگر تم اس لکھاوٹ کا, اس تحریر کا کرو گے کیا؟ آپ مولانا فرما رہے ہیں اس تحریر کا تم کیا کرو گے؟ باپ تھا بڑا دور اندیش. دیکھیے چمچوں کو تعویل کا کوئی حق نہیں. ہر آدمی اپنے بارے میں خوب جانتا ہے, ہر آدمی اپنی آخرت کے بارے میں جانتا ہے. اس نے کہا بیٹا یہ کاغذ اور قلم لے کے جا, ان سے لکھوا کے لیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں. کہا اس تحریر کا تم کیا کرو گے؟ کہا تجھے کیا پتا, جب محشر کا ہنگام ہوگا فرشتے مجھے وہاں وہاں وہاں, جب فرشتے مجھے وہاں لے جا رہے ہوں گے تب میں فرشتوں کو یہ تحریر دکھاؤں گا, میں حسن مشتبہ کا غلام ہوں. دیکھیے ہر آدمی کو اپنے بارے میں خوب پتا ہے. اس نے کہا جب فرشتے مجھے وہاں لے جا رہے ہوں گے تب میں حسن کی تحریر دکھاؤں گا. عزیزان محترم مجھے نہیں پتا مولا نے لکھا یا نہیں لکھا, یہ تحریر یہ کاغذ اور قلم لے کے مولا کی بارگاہ میں آیا, تاریخ چپ ہے مگر تبصرہ کمنٹ میرا حق ہے. عجب نہیں امام حسن نے کاغذ قلم لے کے رسول کے روزے کا رخ کیا. نانا زمانے کی بات ہے, کل تم نے مانگا تھا نہیں ملا, آج بغیر مانگے مل رہا ہے. صلوات محمد والے
عصمت کا وہ معیار، یہ ہے معصوم کیریکٹر جو نبی نے ظاہر کیا۔ اب اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے کتنا سمجھا، کتنا محسوس کیا اور کتنا اعتبار حاصل کر لیا۔ جس نے اس منزل پر سر جھکایا اس کی پیشانی روشن ہو گئی، ورنہ کتنی پیشانیاں مخروض سجدہ ہیں، کتنے پیٹ مال حرام سے بھرے ہیں، مگر جب اس کا سورج نکلتا ہے تو سب کو برابر سے رزق تقسیم کرتا ہے۔ یہ اس کا کمال ہے اور یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ میرے پیغمبر نے کبھی اپنی پیشانی پر شکن نہیں آنے دی، چاہے بدتمیزیاں گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر۔ صلوات پڑھیں محمد والے بھائی، اس سے مناسب لفظ میرے پاس نہیں ہے۔ میرے معصوم پیغمبر، معصوم کہتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں بعد خدا سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے معتبر، یہ ہے اس کا کیریکٹر اور اس کا کردار۔ کل کی گفتگو سے آج کی بات کو میں ملانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قدرت نے اپنے حبیب کو کوثر یوں نہیں عطا کیا، نسل کثیر دینے کے لیے خود پیغمبر کو بلایا۔ یاد ہے آپ کو؟ کل جو لوگ موجود تھے وہ اس بات کو کنٹینیو کر لیں، پیغمبر کو بلایا اور یوں بلایا، سواری بھیجی۔ سواری، ارے جملہ جس کے لیے میں نے اس بات کو رکھ دیا، قرآن بھی نور ہے، نور زہرا بھی نور ہے، مگر دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے، قرآن وہ نور ہے جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا، نور زہرا وہ ہے جس کو لانے کے لیے محمد کو جانا پڑا۔ یہ نور نازل نہیں ہوا، اس کو لانے کے لیے خود نبی کو جانا پڑا، جانا پڑا، جانا پڑا۔ لفظ ہے میم عین رے الف جیم، میم عین رے الف جیم، معراج، بلندی، بہت بلندی۔ جس کی زندگی کا ہر لمحہ بلند ہو، اب اسے الگ سے معراج کا کیا مطلب؟ تو عجب نہیں آواز آئے کہ چونکہ اس لفظ میں ایک راز چھپا ہوا ہے۔ کل کا فقرہ آپ کو یاد ہے، یہ جسم اور روح کا جھگڑا ہی نہیں ہے، یہ اصل میں آل محمد کا بغض ہے جو وہاں تک لے گیا ان کو۔ اس لیے کہ صحیح کتابوں کے صحیح مورخین کو پتا ہے، نبی فرما چکے الحسن والحسین عینائے، حسنین میری آنکھیں، فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، مجھ کو علی سے وہ نسبت ہے جو سر اور جسم میں ہوتی ہے۔ اگر کل کا مورخ مانتا، بڑے کامن سینس کی بات ہے، اگر کل کا مورخ مانتا کہ نبی کا جسم گیا تھا تو اس کو ماننا پڑتا جہاں جسم تھا وہاں جگر بھی تھا، وہاں آنکھیں بھی تھی، وہاں سر و گردن بھی تھی۔ یہ ہے مسئلہ، اصل یہ عداوت اہل بیت انہیں وہاں تک کے لے گئی اور کھینچ کے لے گئی وہاں تک، ورنہ جسم اور روح کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی، بیٹا بچ گیا، ذبیح اللہ کہلایا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے جی وہ دمبا آیا تھا۔ میں نے کہا دمبا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا دمبا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا بھائی سامنے کی زبان میں بتائیے، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ کہنے لگے وہ بھیڑ بکری کی ایک اونچی نسل ہوتی ہے جسے دمبا کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا کہاں سے آیا تھا؟ کہنے لگے جنت سے آیا تھا۔ ہم نے کہا اس کی روح آئی تھی؟ کہنے لگے آپ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں، کیا کہیں روح کے گلے پر چھری چلتی ہے؟ اما کہیں روح کے گلے پر چھری چلتی ہے؟ ہم نے کہا یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، جیسے روح کے گلے پر چھری نہیں چلتی ویسے روحیں نالین سینڈل چپل نہیں پہنا کرتی۔ آپ جو یہ لکھتے ہیں کہ نبی کی نالین تاج عرش، نبی کی نالین تاج عرش، نبی کی نالین تاج عرش، اما جس کے پاس پاؤں ہو، جس کے پاس جسم ہو، وہیں تو جوتیاں ہوں گی اور وہیں تو پیر ہوں گے اور وہیں تو نالین ہوگی۔ روح کبھی جوتیاں نہیں پہنا کرتی۔ یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر دمبے کی روح کے اوپر چھری نہیں چل سکتی تو جوتیاں بھی ان میں ہوں گی جہاں پیر ہوں۔ اس لیے کہ جسم اور روح کا جھگڑا ہی نہیں ہے، یہ آل محمد کا بغض ہے جو وہاں تک لے گیا۔ اچھا حضور جبرائیل آئے تھے، کل کا وہ جملہ تاریخ طبری سے، اور پھر میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا تھا کہ طبری کے مورخ نے بڑی بے ادبی کی، ہم نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ جبرائیل نبی کو لے کے چلے، حدیث کے سامنے جملہ آیا ہے وَحَبِطَ جبرائیل، جبرائیل نے حبوط کیا۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اہل ادب نے معراج کی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک معراج وہ جو بستی سے بلندی کی طرف ہو،
اور ایک وہ جو بلندی سے پستی کی طرف ہو. جو معراج پستی سے بلندی کی طرف ہو اسے صعود کہتے ہیں, صعود. اور جو بلندی سے پستی کی طرف ہو اسے حبوط کہتے ہیں. تو جس مقام پر جبرائیل کا سر, اس مقام پر میرے محمد کے قدم, یہ ہے ملک کی معراج, یہ ہے فرشتے کی معراج. اور جبرائیل نے نبی کے طلبوں سے آنکھوں کو مس کیا. لفظ معراج کا انالائسس کرنا, میم عین رے الف اور جیم. ترجمہ کرو, میم سے ملاقات, یاد رکھیے گا, میم سے ملاقات, عین سے عرش پر, رے سے رب کی, الف سے احمد کے ساتھ, اور جیم سے جسمانی. بھائی بلانا فرما رہے آپ, پھر دوہراؤں تاکہ ذہن میں آ جائے. میم سے ملاقات, عین سے عرش پر, رے سے رب کی, الف سے احمد کے ساتھ, اور جیم سے جسم والی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ہے اس لفظ کا راز. اس لفظ کو کیوں رکھا گیا؟ تاکہ یہ راز کھل کے سامنے آ جائے. روح نہیں گئی تھی, جسم گیا تھا. اور اب تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہو تو لے آؤ. 15واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی کسی قسم کا کوئی تخاطب نہیں. قرآن 15واں پارہ شروع ہو رہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پھر آئے دوہراؤں, خوب یاد ہے آپ کو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ترجمہ کروں, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات. سبحان الذی اسری بعبدہ, اسری بعبدہ, اسری بعبدہ, اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی, جو اپنے بندے کو لے گئی, جو اپنے بندے کو لے گئی. بندہ پرور صرف روح کو بندہ نہیں کہا جاتا, جہاں جسم اور روح ہو اسے بندہ کہتے ہیں. اب اس سے آسان لفظ میرے پاس نہیں ہے. جہاں جسم اور روح ہو اسے بندہ کہتے ہیں. چلو لے کر کے قرآن سر پہ رکھ کے پوچھو, تمام تفسیر کرنے والوں سے پوچھو کہ بندہ کہتے کسے ہیں. کہنے لگے جی جہاں جسم بھی ہو اور روح بھی ہو اسے بندہ کہتے ہیں. ہم نے کہا پھر کہے گا جھگڑا ہے کہ روح گئی تھی کہ جسم گیا تھا. قرآن صاف کہہ رہا, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اب بندہ محمد ہے, اس کا پورا وجود گیا, پورا وجود گیا, پورا وجود گیا. جبرائیل نبی کو لے کے چلے, زمین سے آگے بڑھے, فضا, خلا, اسپیس, یہی تو ہے. اور پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے جبرائیل اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر جبرائیل بس ٹھہرے, رکے. ہم نے کہا کیوں رکے؟ کہ میری حد. میں نے کہا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کہنے لگے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤں تو بال جل جائے. اما آپ کو بھی جلنے کا خطرہ ہے. میں نے کہا آپ رکے کیوں؟ کہا میری حیثیت, میری حد. میں نے کہا جبرائیل تم مسلمان نہیں ہو, سب مل کے صلوات پڑھیں تو بات آگے بڑھ جائے. نہیں یہ والی نہیں, سب مل کے بلند ترین صلوات. میں نے کہا جبرائیل معاف کرنا, سوری, ایکسکیوز, بھائی تم ہمیں مسلمان نہیں لگتے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا تم اپنی حیثیت پہچان کے رکے جا رہے ہو. کہ میری حد ہے. میں نے کہا آگے بڑھو گے تو کیا ہوگا؟ کہ بالوں پر چل جائیں گے, دریائے نور ہے. میں نے کہا بھائی اسی لیے تم مسلمان نہیں لگتے کہ تم اپنی حیثیت پہچان کے رکے جا رہے ہو. نیا اس کا مطلب یہ ہوا جبرائیل اپنی حد پہچان کے رکا جا رہا ہے. اسے پتا ہے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤ تو بالوں پر میں آگ لگ جائے. ہم نے کہا اسی لیے تم مسلمان نہیں ہو, اس لیے کہ تم اپنی حد پہچان کے رکے جا رہے ہو. اور مسلمان محمد کی برابری پر تلا ہے, ہمارے جیسے, ہمارے جیسے. اب تم رک گئے, مسلمان ساتھ جانے کو تیار ہے. تمہارے یہاں بالوں پر کا مسئلہ, وہاں صرف بال ہی بال ہے. صلوات پر محمد والے محمد. جبرائیل رکے کیوں؟ کہ میری حیثیت, میری حد. آگے نہیں جاؤ گے؟ کہ بالکل نہ جاؤں گا. اب اس کے بعد آواز آ رہی ہے, دنا فتدلہ,
قاب قوسین او ادنا، مسلسل آواز آ رہی ہے. جس لہجے میں صبح و شام سلام سنا کرتے تھے وہی لہجہ. دیکھیے کسی قسم کا اختلاف نہ پیدا ہو، اور مجلسوں میں مسائل، میں پھر عرض کر رہا ہوں، مسائل سلجھائے جاتے ہیں، مسئلے پیدا نہیں کیے جاتے. مسئلہ پیدا ہو تو پھر مجلس کا فائدہ کیا؟ جہاں پر جبرائیل رکے اس سے بہت آگے دریائے نور میں جانے والا اکیلا یہ بندہ آگے بڑھا، آواز آئی میرے حبیب اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. اور طبری نے لکھا میرے حبیب کی نالین تاج عرش. میں نے کہا میاں جس کے پاس جسم ہوگا وہی نالین پہنے گا، روح نالین نہیں پہنا گا. میرے حبیب کی نالین تاج عرش، جبرائیل نالینوں سمیت، میرے پیغمبر نالینوں سمیت آ جائیے. وہ موسیٰ تھے، ان سے کہا گیا تھا نالین اتار دیجیے. آپ تو فخر موسیٰ ہیں، آپ تو فخر موسیٰ ہیں. دیکھیے مسئلہ حل ہونا چاہیے یہاں پر. آپ تو فخر موسیٰ. موسیٰ کون؟ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والے. کہاں جاتے تھے؟ ایک مسئلہ حل ہوگا آج اس مجلس میں. موسیٰ کہاں جاتے تھے؟ طور پر. کیا تھا طور پر؟ ایک پیڑ کا تنا تھا، پورا پیڑ نہیں تھا، پیڑ کا صرف تنا تھا، اور اس سے آواز آتی تھی، اللہ کا لہجہ اس سے بلند ہوتا تھا. اور موسیٰ وہاں جا کے باتیں کرتے تھے، خیریت پوچھتے تھے، اپنی خیریت بتاتے تھے، قوم کے بارے میں بتاتے تھے، ساری باتیں ہوتی تھی. ایک ٹاور نما پیڑ تھا جس سے باتیں ہوتی تھی. جب اس کیمپس کے پاس پہنچتے تھے تو کہا جاتا تھا نالین اتار دیجیے. اس کا مطلب میں نتیجہ دے رہا ہوں، آج کی مجلس کا نتیجہ سنیے، اور اب تک کی پوری گفتگو کا پوری 5-6 مجلسوں کا خلاصہ سن لیجیے. جب موسیٰ اس کیمپس کے قریب جاتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا چپل اتار دیجیے، جوتے اتار دیجیے. کیوں؟ یہ وادی مقدس ہے. اس کا مطلب جو شے معصوم سے منسوب ہو جائے، بھائی مولانا فرمائیے، جو شے خدا سے منسوب ہو اس کا احترام لازم ہے. نالین اتار کے آئیے، چپلیں اتار کے آئیے. موسیٰ چلیے وہاں چلے گئے، باتیں ہوتی تھی. تاریخ کے مورخ نے لکھا کہ جس مقام پر کل طور تھا، میں جملہ یوں نہیں کہوں گا، جس مقام پر کل طور تھا آج وہیں پر امیر کائنات فلک جناب ابو تراب کی قبر ہے. تو یہ تاریخ کی تحقیق، کہا جہاں کل طور تھا آج علی کی وہیں پر قبر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کا پلان یہ تھا، کل کے پلان میں خدا کا پلان یہ تھا کہ یہاں علی کی قبر بننی ہے. موسیٰ احترام کرو، موسیٰ قبر علی کا احترام کرو، نالین اتار کے آؤ. یہ وادی مقدس یوں نہیں ہے علی کی قبر یہاں بنے گی، یہ مقام ہوگا اشرف. ساری دنیا میں ہے شریف، یہ ہے اشرف. صلوات پر محمد والے نالین اتاریے، چپلیں اتار دیجیے. موسیٰ چلیے ٹھیک ہے، انہوں نے اتار دیا. یہ کون ہے؟ یہ فخر موسیٰ. جوتیاں پہن کے آئیے. چلیے آ گئے. اب ایک سوال ہے، جس منزل پر جبرائیل کے بالوں پر کے جل جانے کا خطرہ تھا، اس سے یہ اینالائسس ہے، اس سے بہت آگے یہ بندہ کسی جانور کے کھال کی نالین پہنے ہوئے چلا گیا. اس کی نالینوں میں آگ نہیں لگی. جس مقام پر جبرائیل کے بالوں کے جلنے کا خطرہ تھا اس سے بہت آگے میرا پیغمبر کسی جانور کے کھال کی نالین اور جوتیاں اور چپلیں پہن کے چلا گیا. نبی کی نالین اور جوتی میں آگ نہیں لگی. میاں یہ ہے اس کی نالین مبارک. تجزیہ میرا حق ہے، یہ ہے اس کی نالین مبارک. اما جس کی نالین اتنی بابرکت ہو تو اس کے قدموں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اور جس کا قدم اتنا عظیم ہو تو اس کا سینہ کم سے کم رحل قرآن ہوگا، اور جس کا سینہ رحل قرآن ہو اس کے دوش کے کمال کا اندازہ کون لگائے، اور جس کا دوش اتنا باکمال ہو تو اس کا مزاج کتنا معتبر ہوگا جو دوش پر سوار ہو کے بت توڑ رہا ہو.
اس کی نالینوں میں آگ نہیں لگی. جس کی نالین اتنی بابرکت ہو تو اس کے قدموں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. جس کے قدم اتنے عظیم ہو تو اس کا سینہ کم سے کم رحل قرآن ہوگا. جس کا سینہ رحل قرآن ہو اس کے دوش کے کمال کا اندازہ کون لگائے. اور جس کے دوش اتنے با کمال ہو تو اس کا مزاج کتنا معتبر ہوگا. جو دوش پر سوار ہو کے بت توڑ رہا ہو اور سوال کرنے والا سوال کرے کہاں ہے تو ہے تو بلندی پر مگر ڈوبے ہیں معرفت کے سمندر میں. جملہ سنیے گا, کہہ لیں گے یہاں سے چاہوں تو آسمان کے ستاروں کو توڑ لوں. کئی ہزار بار سنا ہے آپ نے, یہاں سے چاہوں تو آسمان کے ستاروں کو توڑ لوں. عجب نہیں ستارے زہرا نے یہ جملہ سنا ہوگا اور آواز دو کہ مولا توڑنے کی کیا ضرورت ہے, اجازت دیجیے در دولت پر حاضر ہو جائے. ہم تو آپ کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں. یا علی آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے در پر حاضر ہو جائیں. اس لیے کہ اگر ہم اپنے مرکز سے ہٹ گئے تو ہمارے مقدر میں تاریکیاں اور اندھیرا ہوگا. پھر ہم نور سے ہٹ گئے تو پھر ہمارے مقدر میں نور اور اجالا نہ ہوگا. ہم تو آپ کے در سے قصد ضیاء کر رہے ہیں. یہ ہے کمال, یہ ہے اس در کا شرف اور یہ ہے عصمت مار شخصیتوں کا معیار اور کردار. آئیے آج اس حوالے سے گفتگو ہونی ہے, اس کی میں پوری تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. معصوم کردار, کیریکٹر, عصمت کا معیار. نبی کی پیشانی دیکھ کر کے سامنے والا لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا. مولا کا چہرہ دیکھ کر کے محمد رسول اللہ پڑھتے تھے لوگ. آپ جانتے ہیں یہ چہرے کی کشش تھی. یمن کا رہنے والا, تاریخ سن لیجیے آج کی, کیونکہ آج شہزادے علی اصغر کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے تو میں ذرا اس تاریخ کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بات بالکل کنٹینیو ہو جائے کہ آخر یہ خاندان, یہ سلسلہ آیا کہاں سے. یمن کا رہنے والا, اس کا نام ہے عمر القیس. ایک سلامات پڑھیں سب مل کے عظمت عالم. یمن کا رہنے والا عمر القیس نام ہے. اس کی دو بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی کا نام سلمہ ہے, چھوٹی بیٹی کا نام سلامہ ہے. ابھی اسلام نہیں قبول کیا اس نے, نبی کا وصال ہو چکا ہے. یہ مدینے اس نیت سے آیا کہ اسلام قبول کریں گے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے آیا ہے. تاریخ ذہن میں رکھیے گا. بڑی بیٹی کا نام سلمہ, چھوٹی بیٹی کا نام سلامہ. اس کا نام عمر القیس, یمن کا رہنے والا. یہ آیا مدینے میں, نبی کا وصال اور انتقال اور شہادت ہو چکی ہے. یہ مدینے میں وہاں پہ آ کے ٹکا جہاں مولا کائنات کا گھر تھا. دروازے کے بالکل تھوڑے فاصلے پر اس نے خیمہ لگایا اور اسی میں رہ رہا تھا. صبح کے وقت اس نے دیکھا, نماز صبح کے وقت ایک خوبصورت نوجوان گھر سے نکلا, پیشانی پر نور اور جانا دن بھر اپنے باغ میں, یہودی کے باغ میں نہیں, اپنے باغ میں. یہ بات ذہنوں سے نکال دیجئے کہ علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. میں کل اس پر روشنی ڈالوں گا. آج یہ جملہ میں یہی کنٹینیو کر رہا ہوں اور اسے کل کنٹینیو کروں گا. علی یہودی کے باغ میں مزدوری نہیں کرتے تھے. علی کے اپنے باغات تھے, اتنی بڑی پراپرٹی تھی مولا کے پاس کہ مولا کا خود پلانٹیشن کیا ہوا تھا. ان پلانٹیشن میں اور ان پودوں میں جا کے علی پانی دیا کرتے تھے. ذہنوں میں رکھیے گا اور وہ کنفیوژن نکال دیجیے ذہن سے. یہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی جسے ہم جھیل رہے ہیں, بلا فرمایا, یہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی جسے ہم جھیل رہے ہیں. کہاں تک جواب دیں, کس کس کو جواب دیا جائے. علی اپنے باغ میں گئے, دن بھر پانی دیا, شام کو پلٹے, پیچھے پیچھے یتیم مسکین بچے, جانے آنے والے نے سب کو کچھ دیا اور پھر خالی ہاتھ گھر میں واپس چلا گیا. ایک دن عمر القیس نے دیکھا, دوسرے دن دیکھا, تیسرے دن جب یہ جوان گھر سے نکلا تو عمر القیس نے کہا لا الہ الا اللہ ما اشرفا حاضر فتح. جب یہ اور آگے بڑھا تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ ما اشجع حاضر فتح. ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد یہ کہتا لا الہ الا اللہ ما اشجع حاضر فتح. ترجمہ کروں, اس نے کہا لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے. کتنا جب خوبصورت ہے یہ جوان مرد, کتنا شجاع ہے یہ جوان مرد. یہ کہنے کے بعد جب وہ اپنے گھر چلا گیا تو صبح کو یہ دونوں بیٹیوں کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کے دروازے پہ آیا. مولا نے دروازہ کھولا, عمر القیس نے سلام کیا, مولا نے جواب سلام دیا.
مولا کہتے ہیں سوال تو کرے گا یا میں بتاؤں؟ سوال تو کرے گا یا میں بتاؤں؟ کہنے لگا آپ بتائیں. تو مولا نے فرمایا تیری نیت ہے کہ تو اپنی دونوں بیٹیوں کو میرے دونوں شہزادوں سے منسوب کرنا چاہتا ہے. میں تیرا یہ رشتہ قبول کرتا ہوں اس لیے کہ تو اسلام قبول کر چکا. میں نے رشتہ قبول کیا. بڑی بیٹی کا نام سلمہ مولا حسن سے منسوب ہوئی. چھوٹی بیٹی کا نام سلامہ مولا حسین سے منسوب ہوئی. اس گھر میں آئی ام فربہ کہلائی. اس گھر میں آئی رباب کہلائی. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ ہے تاریخ کا وہ منظر جو میں نے 3 یا 4 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. رباب عمر القیس کی بیٹی ہے, یمن کا رہنے والا ہے. ام فربہ بڑی بہن, رباب چھوٹی بہن. اور اب تاریخ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. عصمت قدے میں رہتے رہتے ان بیویوں نے وہ کیریکٹر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ تاریخ میں کوئی مثال نظر نہیں آتی. رباب کے 2 بچے ہیں, سکینہ اور علی اصغر. سکینہ قید خانہ شام میں, اصغر کربلا کے مقتل میں. ابھی گہواری کی زیارت کریں گے آپ. ہم نے اپنے یہاں دیکھا ہے اپنے وطن میں کہ شب عاشور غیر قوم کی عورتیں چھوٹے چھوٹے کوزوں میں شربت پانی لے کر کے اور عزاداروں کا جو ٹولہ نکلتا ہے نا ماتم کرتا ہوا, شب عاشور ایک نوحہ پڑھتے ہیں ہمارے وطن میں. فاطمہ ہے ننگے سر ہے شب عاشور آج. اور یہ نوحہ پڑھتے ہوئے نوجوان بچے ننگے سر ننگے پیر ماتم کرتے ہوئے, جہاں پر امام چوک جہاں تعزیہ رکھا جاتا ہے یہ عورتیں وہیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. جب ادھر سے قافلہ گزرتا ہے, ماتم کرنے والے ماتمدار گزرتے ہیں, تو یہ عورتیں کہتی بھائی اس پر نظر کر دے, اس پر فاتحہ دے دے. تو کسی نے پلٹ کے پوچھا کس کا فاتحہ, کس کی نظر؟ تو وہ غیر قوم کی عورت تھی, اس نے اپنی زبان میں کہا ہمیں تو نہیں پتا, ہم نے تمہیں لوگوں سے سنا ہے کہ بابا حسین میں کوئی 6 مہینے کا بچہ تھا اسے دشمنوں نے پانی نہیں دیا. اصغر تیری قربانی پر ہمارا کروڑوں سلام. اے رباب کے لال تیری اس غربت پر ہمارا کروڑوں سلام. پہلے دن سے مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا سا ان بیویوں کا شکریہ ادا کریں کہ جو پورا کام نپٹاتی ہیں دوپہر سے لے کر کے اور رات تک. اور وہ بیویاں جو تعلیم دیتی ہیں بغیر کسی اجرت کے ہم سب کی اس کیفیت کو جسے ہم عزاداری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, اس کا اجر ان کو شہزادی زہرا دیں گی, چونکہ ان کی گودیوں میں وہ بچے پروان چڑھ رہے ہیں کہ جن کو آگے بڑھ کے عزادار بننا ہے. اور عزیزوں یہ عزادار وہ ہیں کہ جو رسول کی عطا کی ہوئی سند کے ساتھ اور بی بی زہرا کی عطا کی ہوئی سند کے ساتھ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, روایت ایک سن لیجئے اور اس کے بعد منزل آگے بڑھ جائے. روایت کا فقرہ ہے جب مولا کا ظہور ہوگا تو ساری کائنات کے مظلومین اپنی اپنی فریاد لے کے جائیں گے. مورخ لکھتا ہے کہ ان سارے مظلومین میں سب سے آگے 2 بیویاں ہوں گی. روایت سنیے اور آنکھ میں آنسو ٹکنے نہ پائے. لکھنے والا لکھتا ہے کہ ساری 2 بیویاں سب سے آگے امام کی بارگاہ میں جائیں گی. آگے والی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہوگا, پیچھے والی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہوگا. آگے والی بیوی کی آغوش میں بھی کچھ ہوگا, پیچھے والی بیوی کی آغوش میں بھی کچھ ہوگا. سن لیا آپ نے, آگے والی بیوی کا نام فاطمہ بنت اسد ہوگا جس کی آغوش میں ایک ایسا جنازہ ہوگا جو پہچانا نہیں جا رہا ہوگا. جب فاطمہ بنت اسد زمانے کے امام کے پاس آغوش میں جنازے کو لے کے جائیں گی, آپ جانتے ہیں کس کا جنازہ؟ فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں جناب محسن کا لاشا ہوگا. ایسا کچلا ہوا جنازہ جو پہچانا نہیں جا رہا ہوگا. جناب فاطمہ بنت اسد آواز دیں گے, اے زمانے کے امام, اس بچے کا کیا قصور تھا, اس کو شکم مادر میں قتل کر دیا گیا. اور ان کے پیچھے پیچھے فاطمہ بنت محمد یعنی رسول کی بیٹی آئیں گی اور ان کی آغوش میں بھی ایک جنازہ ہوگا. اب جب ردا ہٹائیں گی تو زمانے کا امام چیخ مار کے روئے گا. آپ سمجھ گئے کس کا جنازہ؟ ایک ننھا سا جنازہ, گلے پر رومال بندھا ہوا,
خون رستا ہوا، بی بی زہرا آواز دیں گے اے زمانے کے امام، یہ اصغر کا لاشا ہے جس کو میں نے اپنی آغوش میں لیا ہے، تم انصاف کر کے بتاؤ اس کا کیا قصور تھا؟ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں عزیزوں، حق گریہ بلند ہوا، آواز گریہ بلند ہوئی، حق ادا ہوگا اسی طریقے سے، اس لیے کہ وہ دن آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے ہیں، اب 3 یا 4 دن کل بچے ہیں، ہمیں ماتم کر لینا ہے، اس بی بی زہرا کو پرسہ دینا ہے۔ عزیزوں انصاف کرو، میں نے گفتگو تمام کرنی چاہیے اور میں بھی اشارہ کروں گا تب آپ زیارت کریں گے۔ عجیب منزل ہے مولا حسین کربلا کے مقتل میں، رات کا سناٹا، اصغر تو اب جھولے میں ہل بھی نہیں رہے، اس لیے کہ اصغر کے جسم میں حس و حرکت نہیں ہے، مگر مورخ کہتا ہے کہ صبح عاشور ادھر اکبر نے اذان دی، اصغر نے انگڑائی دی، اور آپ جانتے ہیں رباب اصغر کے جھولے کے پاس آگے کہتی بیٹا ساری رات ماؤں نے اپنے اپنے بچوں کے سروں میں کنگھی کی ہے، شانہ کیا ہے، اور تمہیں پتا ہے قاسم کو ام فروا تیار کر رہی تھی، ام لیلا اکبر کو تیار کر رہی تھی، زینب کے دونوں پہلوؤں میں اور محمد بیٹھے تھے، اے بیٹا میں کیا کروں، اے میرے لال میں کیا کروں، میں اپنی طرف سے کس کو قربان کروں؟ اصغر مسکرائے، اصغر مسکرائے، ماں کا مقصد سمجھ گئے، اور عزیزوں قیامت اس وقت آ گئی جب میرے آقا نے کربلا کے مقتل میں کھڑے ہو کے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ اس جملے کا بلند ہونا تھا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ اے عزیزوں، جو بچہ ابھی تک ہمک نہیں پا رہا تھا اس نے امام کی آواز پر لبیک کہہ کے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ مورخ نے قیامت لکھی، حسین خیمے میں آئے، رونے کی آواز بلند ہوئی، زینب کیا ہوا؟ میں زندہ ہوں۔ اے ام کلثوم کیا ہوا؟ کہا مولا بھی آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ مولا حسین نے فرمایا اللہ میرے لال کو، شاید میں اس کے لیے کچھ پانی کی سبیل کر سکوں۔ اے عزیزوں عجیب منزل ہے نا، عجیب منزل ہے نا، وہاں قیامت کا منظر آ گیا۔ جناب امام حسین نے اصغر کو اپنے آغوش میں لیا، رباب نے ایک مرتبہ اصغر کو آخری مرتبہ بڑے غور سے دیکھا، آواز دی بیٹا بابا سے خبردار، اے میرے لال بابا سے خبردار۔ قیامت آ گئی، مولا کربلا کے مقتل میں آئے اور ایک مرتبہ آنے کے بعد کہتے اگر میں تمہاری نظر میں نے کوئی قصور کیا ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے حوالے سے میں پی لوں گا تو لو میں اسے زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ عزیزوں جلتی ہوئی زمین پر اصغر کو لٹایا گیا، اصغر ایک مرتبہ جلتی ہوئی زمین پر، عزیزوں یہ جلتی ہوئی زمین کا تصور ہم کیسے کریں؟ جس جگہ پر دانا پڑتا تھا تو بھن جاتا تھا، جہاں کی گرمی اور تپش کا احساس ممکن نہیں ہے۔ حسین نے اصغر کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں لیا، اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، یہ جملہ مولا نے فرمایا۔ اصغر نے سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیلائی، فوج اشقیاء میں تلاطم برپا ہو گیا، جو اولاد والے تھے وہ چیخے مار مار کے رونے لگے، مشکیزہ لے کے فرات کی جانب دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دینے والا ظالم آواز دیتا اینا اینا ہرملا، یکتا کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے؟ اے دوستو 3 پھل کا تیر لے کے ہرملا آگے بڑھا، اور اب جو اس نے تیر کو کمان میں جوڑا اور چاہتا ہے کہ تیر روانہ کرے، چیخ مار کے زمین پر بیٹھ گیا۔ پچھلے ساتھ کہتا ہرملا تجھے کیا ہوا؟ ارے کہتا تو کیا بتاؤں، میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا بی بی زہرا آئی ہے اور آواز دے رہی میرے لال کا کیا قصور ہے؟ ارے رسول آگے بڑھ کے کہتے میرے بچے کا کیا خطا؟ عزیزوں لفظوں میں گنجائش نہیں ہے، قیامت برپا ہو گئی، اور قیامت ایسے برپا ہوئی کہ ادھر ظالم نے تیر روانہ کیا، رباب نے خیمے سے آواز دی بیٹا بابا کی جانب سے خبردار، ادھر تیر چلا، اصغر نے ہمک کے تیر کو اپنے گلے پر لیا، اصغر کا ننھا سا گلا، 3 پھل کا تیر، حسین کا بازو، میرے قریب آقا نے ایک مرتبہ اصغر کے خون کو جو بھی تھا چلو میں لے کے آسمان کی جانب روانہ کرنا چاہا، آواز آئی مولا
الجزاء. ہاں عزیزو، خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے بچوں کو آباد رکھے. عجیب قیامت آ گئی حسین خیمے کے در پر. رباب آؤ اپنے لال کو لے جاؤ. چھوٹی سی سکینہ آگے بڑھی، اے بابا اصغر کو پانی پلا دیا، اور اب جو سب بابا نے ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ چیخ مار کے پیچھے ہٹ گئی. رباب آگے بڑھی تو ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، رباب اپنے لال کو لے جا. رباب نے بچے کو بڑے غور سے دیکھا اور آواز دی، مثلوں کا ینہر. اے بیٹا، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ مجلس تو ختم ہو گئی، مگر میں کیا عرض کروں، تاریخ کربلا کے شہیدوں کا انداز الگ ہے. تاریخ کربلا کے شہیدوں کا انداز الگ ہے. اصغر اس شہید کو کہتے ہیں جسے 2 مرتبہ ذبح کیا گیا. سوچ سکتے ہیں آپ کیسے؟ جسے 2 مرتبہ ذبح کیا گیا. عزیزو، قیامت کا جملہ سن لیجئے، مجلس ختم کر دوں گا، پھر ماتم کر لیجئے گا، زیارت کریے گا. اصغر کو 2 مرتبہ کیسے ذبح کیا گیا؟ پہلی بار جب تیر لگا تو 3 پھل کا تیر اصغر کا ننھا سا گدا میرے قریب آقا نے اصغر کو سپرد لحد کر دیا. جب دوسری صبح نمودار ہوئی، 70 نیزہ بردار ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے زمین کربلا پر نیزہ چبھوتے جا رہے ہیں. ارے حسین کا 72واں ساتھی کہاں گیا؟ حسین کا 72واں ساتھی کہاں گیا؟ کہنے والے نے کہا وہ چھوٹا سا بچہ تھا، حسین نے اس کو دفن کر دیا. کہتا میں اس کا بھی سر چاہتا ہوں. جلی ہوئی قناتوں پر کوک جلی بیبیاں، ادھر ظالم نے زمین پر نیزہ چبھویا. اب جو نیزہ نکلا تو نیزہ تنہا نہ تھا، نیزے کے ساتھ اصغر کا ننھا سا جسم بھی نکل آیا. ظالم نے سر و تن میں پھر سے جدائی کی. رباب چیخ مار کے روئی، اے میرے لال اصغر، یہ ماں کیسے تیرا ماتم حسین. پڑھدا پیا ہوندی نہیں تکبیر.